الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج جو عنوان میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں وہ ہے رمضان کے بارے میں۔ انشاءاللہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ رمضان ہمارے درمیان ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں ہی اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کی بساطی کیا ہے؟ کبھی بھی کسی بھی وقت ہمارا وقت پورا ہو سکتا ہے، وہ وقت آ سکتا ہے، صبح آ سکتا ہے، شام آ سکتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملے اور ہم اس میں خوب ساری عبادت کر سکیں۔ ہماری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے خوب ساری نیکیاں ہوں اور اللہ کی عدالت میں ایک ایک نیکی کو گنا جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ خوب عبادتیں کرتے ہیں، خوب قرآن پڑھتے ہیں، جیسے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ پچھلی جیسے زندگی گزارتے ہیں رمضان سے پہلے ویسے ہی زندگی پھر سے وہ گزارنے لگتے ہیں پہلے کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں جس طرح سے جینے کا حکم دیا ہے وہ پورے سال کے لیے ہے۔ 5 وقت کی نماز سارے مومن عاقل و بالغ سب کے لیے فرض ہے، مست ہے۔ جو کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر بھی اگر نہیں پڑھ سکتا تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے نماز۔ جو لوگ رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر رمضان کے بعد چھوڑ دیتے ہیں وہ کس رب کی بندگی کرتے ہیں؟ اپنے رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہماری پوری زندگی اپنے رب کی فرما برداری تابعداری میں گزرنی چاہیے۔ ہمیں آج اس بات کا عہد کرنا ہوگا کہ جس طرح رمضان کے مہینے کے روزے گزارتے ہیں، رمضان کے مہینے میں دن گزارتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ویسے ہی ہم رمضان کے ختم ہونے کے بعد، رمضان کا مہینہ جانے کے بعد بھی یعنی عید کے بعد بھی ہم کو اسی طریقے سے آگے زندگی گزارنا ہے، اللہ کے بندے بن کر رہنا ہے۔ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم ذکر اذکار نہیں چھوڑیں گے، ہم جس طرح سے رمضان میں خرچ کرتے تھے اسی طرح سے ہم بعد میں بھی کریں گے، غریب، مسکین، یتیم، لاچار، بیوہ، ہر ضرورت مندوں پر اسی طرح سے ہم پوری کوشش کریں گے خرچ کرنے کی، اس لیے کہ اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کے یعنی اللہ نے دیا ہے، اگر اس کی نظر کرم ہٹ جائے تو کون ہے دینے والا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اس نے اپنی بخشش نہ کرا لی، رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی بخشش نہ کرا لی، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ رمضان میں ہمیں جو سب سے بڑی چیز سکھائی گئی ہے وہ ہے اخلاص۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہ روزے کا جو حکم آیا ہے وہ تقوی اختیار کرنے کا، رمضان کے مہینے میں ہم کو تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ ہم تنہائی میں ہوں یا کسی پارٹی میں ہوں، اندھیرے میں ہوں، اجالے میں ہوں، گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔
جب کہیں پر CCTV کیمرہ لگا ہوتا ہے تو کس طرح سے لوگوں کے ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے، لوگوں کا طرز عمل بدل جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہم جائیں، کہیں بھی جائیں، کہیں بھی ہوں، ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا۔ کیوں نہیں کھاتا پیتا؟ اکیلے میں جا کے چپکے سے وہ کچھ بھی کھا سکتا ہے، ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں لیتا وہ۔ کیوں نہیں لیتا؟ چپکے سے وہ پی سکتا ہے نا پانی۔ کیوں نہیں پیتا؟ وہ اس لیے کہ وہ جان رہا ہے کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ میرا رب دیکھ رہا ہے تو باقی دنوں میں بھی ہم کو یہی سوچنا چاہیے نا کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے، کہ کسی کا حق نہ ماریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کے ساتھ جھگڑے نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، کوئی برے اعمال نہ کریں، چوری نہ کریں۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے نا، وہ اجر دینے والا ہے۔ تو یہ ہم کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے روزے میرے لیے رکھے ہیں تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اے اللہ، جس طرح سے ہم نے روزے صرف تیرے لیے رکھے ہیں، اسی طرح سے سارے کام ہم صرف تیرے لیے ہی کریں گے، ساری زندگی کریں گے۔ دوسری چیز جو ہم نے اس رمضان سے ہمیں سیکھنی ہے اس رمضان سے، وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنا۔ ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم کبھی بھی قرآن کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی بھی قرآن کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اصلاً یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس کی راتیں بابرکت، اس کی دن بابرکت، اس کی سحری بابرکت، اس کا سب کچھ بابرکت۔ کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہے اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس عظیم الشان کتاب ہے، گریٹ بک ہے۔ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، پڑھو گے، سمجھو گے، اس پر عمل کرو گے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، اس پیغام کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچاؤ گے جہاں تک یہ نہیں پہنچا ہے، تو تمہاری زندگی سنور جائے گی، منور ہو جائے گی، بدل جائے گی ایک دم۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو عروج دیتا ہے، اور جب قوم اس کتاب کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے زمین پر پٹخ دیتا ہے۔ اللہ کی نظر کرم ہم سے ہٹ جاتی ہیں اور ہٹ گئی ہیں، اس لیے کہ آج ہم اسی لیے پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہم صرف رمضانی مسلمان بن گئے ہیں، ہم صرف رمضانی مسلمان بن گئے ہیں۔ عید کے دن نمازیوں کی تعداد اتنی ہو جاتی ہے کہ سڑکوں پر نماز پڑھنا پڑتا ہے، اور باقی دنوں مسجد خالی۔ تو کیا ہوگا ایسے مسلمانوں کا؟ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، بہار ہی بہار ہے، لوٹ لو نیکیاں جتنی لوٹ سکتے ہو۔ جس طرح سے بارش کا پانی کسی چٹان یا بنجر زمین پر گرتا ہے تو اس کے اوپر ہی سے بہہ جاتا ہے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن زمین اگر اپجاؤ ہو تو ایک ہلکی سی فہار بھی پڑ جائے تو لہلہا اٹھتی ہے۔ یہی حال انسانوں کی فطرت کا ہے۔ رمضان المبارک کے ان خزانوں میں سے آپ کو کیا ملے گا؟ نرم زمین کی طرح آپ کے دل نرم اور آنکھیں نم ہوں گی۔ آپ ایمان کا بیج اپنے اندر ڈالیں گے اور اپنی صلاحیت و قابلیت کی حفاظت کریں گے تو بیج پودا بنے گا اور پودا پیڑ بنے گا۔ پیڑ نیک اعمال کے پھل، پھول اور پتیوں سے لہلہا اٹھیں گے اور آپ ہمیشہ رہنے والی بادشاہت کی فصل کاٹیں گے۔ کسان کی طرح آپ محنت اور عمل کریں گے تو جنت کے انعاموں کی فصل تیار ہوگی، اور جتنی ہی محنت آپ کریں گے اتنی ہی اچھی فصل تیار ہوگی۔ دل پتھر کی طرح سخت ہوں گے اور آپ غافل کسان کی طرح پڑے سوتے رہ جائیں گے
تو روزوں اور تراویح اور رحمت اور برکت کا سارا پانی بہہ جائے گا اور آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ رمضان کی فضیلت کو سمجھیں، دل کی گہرائیوں سے اس کو احساس کریں۔ جب کسی چیز کے آنے کی اہمیت کا ہم کو پتہ چلتا ہے تو اسی طرح سے ہم اس کا استقبال کر پاتے ہیں، اسی طرح سے ہم اس کو صحیح طرح سے ہم اس پر عمل کر پاتے ہیں۔ اور اگر پتہ نہ ہو کہ کتنی یہ رحمت والا مہینہ ہے، کس طرح سے اس میں نیکی کما سکتے ہیں، کیا کیا کر سکتے ہیں، اگر نہ ہو تو پھر ہم اس سے صحیح طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سارے روزے رکھنے کی اور خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، خوب استغفار کریں، خوب دعائیں کریں، خوب صدقہ خیرات کریں، اور پورے طریقے سے، یعنی صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، ہمارے اندر سے ساری خرابیاں، ساری برائیاں ہم کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ ہر سال اللہ تعالیٰ ایک مہینے کی ٹریننگ ہم کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر سال ایک مہینے کی ٹریننگ ہم کو دی جاتی ہے کہ باقی کے 11 مہینے بھی آپ کو اسی طرح سے گزارنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔